گا وہ لازماً قتل ہوگا. یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا اے مسلمان، اے بھائی میرے، آؤ ذرا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا سے قتل کرو. کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بھی بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، جس کی کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر کاشت کی ہے اسرائیل میں غرقد کی. وہ ہماری احادیث کو جانتے ہیں. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ 30 ان کا بھی قانون خداوندی جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا، یہ تھوڑا سا گیپ ڈال دیا گیا ہے. یعنی سینٹنس تو ہو چکا ہے، ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. وہ ایگزیکیوشن جو ہے ڈیفرڈ ہے، لیکن ہوگی حضرت مسیح ہی کے نزول کے بعد، جو ان کے رسول تھے. یہ معاملہ، اور اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح جب آئیں گے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، حدیث کے الفاظ یہ ہیں صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. یعنی یہ جو دو چیزیں انہوں نے گھڑ لی ہیں عیسائیوں نے، صلیب پر حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے، اب وہ ان کا نشان ہے قومی. حضرت مسیح کہیں گے میں صلیب ہوا ہی نہیں، یہ کیا تم نے کہانی بنا رکھی ہے. لہذا صلیب ختم، عقیدہ صلیب ختم تو عیسائیت ختم. عیسائیت تو کھڑی عقیدہ صلیب کے اوپر. اور ایک یہ کہ پہلے سے جو ایک شریعت چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ کی شریعت، اس میں بھی خنزیر کا گوشت حرام تھا، انہوں نے حلال کیا. حضرت مسیح کہیں گے تم نے غلط کام کیا، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے. عیسائیت بحیثیت مذہب ختم ہو جائے گی، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، سب مسلمان، اور پھر جو اس وقت کے عیسائی ہوں گے وہ مل کر ایک امت واحدہ بن جائیں گے. یہودی سب کے سب قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے اگر کوئی امکان بچنے کا ہے تو ان کا کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی کے اوپر وہ ایمان لے آئے. اب اپنا خیال عرض کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، یہ کیوں ان کو رکھا گیا ہے؟ 1400 برس ہو گئے ہیں، بلکہ 2000 برس ہو گئے ہیں. یہ جو گویا کہ حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھانا جو بھی انہوں نے اپنے بس میں تو چڑھا دیا، اسی وقت مستحق ہو چکے تھے عذاب 20 سال کے. یہ 2000 سال کا وقفہ کیوں دیا گیا؟ میری ایک رائے ہے، یہ جو عذاب بنی اسرائیل پر آئے ہیں، ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ سب کے سب عذاب میری امت پر بھی آئیں گے. حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. جو بھی عذاب آئے ان پر، وہ میں تفصیل سے، میری کتاب بھی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمانوں کا ماضی حال و مستقبل، میں نے تو کمپیئر کر کے دکھا دیا. یہودیوں پر پہلا عذاب آیا تھا شمال سے، اسیرینز کے ہاتھوں، آشوری. ہم پر آیا عیسائیوں کے ہاتھوں شمال سے، کروسیڈرز کے ہاتھوں. یہودیوں پر دوسرا عذاب آیا مشرق سے، نبوکدنضر عراق کا بادشاہ نمرود. ہم پر آیا تاتاریوں کے ذریعے سے، وہ بھی مشرق سے آئے. یہود پر پھر عذاب آیا پہلے گریکس کے ہاتھوں، الیگزینڈر اسکندر اعظم، اور سلوکس جو اس کا بعد میں سپہ سالار بنا، اور اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں. ہم پر بھی آیا، لیکن ہم پر آیا ہے ویسٹرن یورپ کے ممالک کے ذریعے سے، انگریزوں کے ذریعے سے، فرانس کے ذریعے سے، اٹلی کے ذریعے سے، اسپین کے ذریعے سے، وہاں سے آیا. اب آخری عذاب ان پر آیا ہے پچھلی صدی میں، ہولوکاسٹ. کہا یہ جاتا ہے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے جرمنوں نے. یہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر آنا ہے. میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. اور کس پر آنا ہے؟ امت کے بہتر حصے پر. وہ بہتر حصہ کون سا ہے؟ امیین، بنی اسماعیل. اس وقت پوری امت مسلمہ مجرم ہے کہ کسی دنیا میں ایک کونے میں بھی ہم نہیں دکھا سکتے کہ آؤ لوگوں یہ یہاں پر اسلام ہم نے قائم کر کے دکھا دیا تمہیں، آ کے دیکھ لو. یہ نظام عدل اجتماعی یہاں موجود ہے، اپنی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کر لو، اس کی برکات دیکھ لو آ کر. 1 انچ زمین بھی نہیں تو ہم مجرم ہیں. لیکن ہم مجرموں میں سب سے بڑے مجرم عرب. کیوں؟ ہمارے لوگوں کے لیے تو قرآن جو ہے اجنبی کتاب ہے، اجنبی زبان ہے.
وہ جو ہے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں، عربی سیکھے تو قرآن سمجھیں گے نا، ان کی اپنی زبان میں قرآن، تو ان کو ایک رتبہ بھی ملا تھا کہ حضور ان میں سے تھے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کا مقام اونچا ہوتا ہے ان کا محاسبہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. جیسے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہرا سزا ملے گی. کیوں؟ تمہارا مقام دوسروں سے مختلف ہے. یہ عذاب ہے جو عربوں پر یہودیوں کے ہاتھوں آنا ہے. آرمگڈون، یہ جو تھرڈ ورلڈ وار آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، تھرڈ ورلڈ وار، اس کے لیے فضا تیار ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ اس کا میدان جنگ ہوگا. یورپ جو ہے ورلڈ وارز کا اپنا حصہ ادا کر چکا، کروڑوں یورپین قتل ہوئے ہیں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں. اب وہ کہتے ہیں اب جو جنگ ہوگی وہ ایشیا میں ہوگی اور وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی. اور ظاہر بات ہے وہاں عرب آباد ہے، وہاں کیا ہوگا؟ احادیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث ہے. اور اتنی لاشیں پڑی ہوں گی زمین پر کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، نفاست پسند پرندہ. ایک تو ہوتے ہیں مردار خور، وہ تو جو ہے لاشوں پر جھپٹتے ہیں، جا کر کھاتے ہیں، وہ چاہے کوے ہوں چاہے گدھ ہوں. لیکن جو نفاست پسند پرندہ ہے وہ کبھی بھی گندگی پر نہیں اترتا. تو پرندہ اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اسے جگہ نہیں ملے گی کہیں کہ زمین پر اتر سکے. لاشیں 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 لاشیں، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے تو لاش پر ہی گرے گا. اس کے لیے میری توجہ کیا ہے؟ چونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا آنا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں. 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل تو اب عرب ممالک میں بن رہے ہیں، جہاں سے داخلہ کئی $100 دے کر ہوتا ہے. جس طرح کے کارنش انہوں نے اپنے سجائے ہیں پورے امریکہ میں کہیں نہیں ہے. میں گھوما ہوں، میں نے مغربی ساحل بھی دیکھا ہے، مشرقی بھی دیکھا ہے، جنوبی بھی دیکھا ہے، سب دیکھا. اس وقت کچھ کیا ہے؟ یہ تتابلون فی البنیان، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اونچائی کے اندر. تو یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ایک کہاوت ہے، وہ مولانا اصلاحی صاحب سنایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا، وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے، کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا فرض کیجئے، تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں. یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو، لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جوتے کی، لیکن انجری اس کے اندر کیا ہوگی، انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا پڑ گا. تو یہ دین الہی کے اعتبار سے یہودی چمار ہیں. مغضوب علیہم قوم، انہیں تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے. انہیں جو اللہ نے کچھ سہارا دے دیا ہے اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہے ناچ کود رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، 100 سے زیادہ تو ایٹم بم ان کے پاس ہے، غالباً 120 کی عادت آتا ہے، یہ سب کچھ ہے. تو عربوں پر جو افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے، اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین ہے تمام انبیاء اور رسول میں، ان کو ان چماروں کے ہاتھوں سزا دی جائے گی. لیکن اس کے بعد پھر حضرت مسیح کا نزول ہو کر ٹیبل ول بی ٹرنڈ اور پھر یہ چمار ہلاک کیے جائیں. لیکن اس سے پہلے ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا. کیوں؟ ابھی یہ چھوٹا سا ملک ہے، بہت 30-35 لاکھ بھی یہودی وہاں ہیں صرف. ٹوٹل یہ ہیں 1.25 کروڑ ہیں پوری دنیا میں. لیکن ظاہر بات ہے وہ 1.25 کروڑ اس چھوٹے سے ملک میں تو نہیں سما سکتے. اب ان کو چاہیے گریٹر اسرائیل، فرام نائل ٹو یوفریٹس کہتے تھے پہلے، کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک. اب
اب شیرون نے کہا ہے، یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے اور